بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ ہر طرح کی سہولت ہونے کے باوجود، دنیا کی آسائشیں ہونے کے باوجود، ہم ذہنی طور پر اور قلبی طور پر اپنے آپ کو پرسکون محسوس نہیں کرتے؟ ہم ہمیشہ بے چینی میں پائے جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ آئیے آج کے اس مختصر سے لیکچر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کا سکون ختم ہو گیا ہے۔ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اس کی 5 بڑی وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلی اور بنیادی وجہ جس وجہ سے ہمارے دلوں کا سکون ختم ہو گیا ہے وہ نماز سے غفلت ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ رب العزت نے کئی مرتبہ قرآن مجید میں حکم دیا ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی شدت کے ساتھ نماز کے بارے میں، اور بعض اوقات تو بڑی سختی کے ساتھ اور سخت الفاظ استعمال کر کے نماز کے بارے میں حکم دیا ہے۔ اور اس کی وجہ ایک ہی ہے، کیونکہ انسان کا سکون جو ہے وہ نماز سے جڑا ہوا ہے، اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی فلاح کا کام کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ جو دین بھیجا ہے اور جو نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا ہے، اس کا اولین اور بنیادی مقصد انسانیت کو ہر حوالے سے سہولت فراہم کرنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی ہے تو اس کی ایک وجہ اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانیت کو اس سے سکون میسر آتا ہے۔ اور دوسری وجہ کہ جس وجہ سے ہمارے دلوں کا سکون ختم ہو گیا ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ آج آپ اولاد کا رویہ دیکھیں، والدین کے ساتھ اگر تو دوستی کا رویہ کسی نے رکھا ہوا ہے تو وہ اس حد تک اتنے پیک لیول پہ چلا گیا ہے کہ وہ والدین کا پہلو ہی بیچ میں سے غائب ہو گیا ہے، صرف دوستی رہ گئی ہے۔ حالانکہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ دوستی بھی ہونی چاہیے، لیکن ایک ادب کا تقاضا ہے، وہ ادب کا معیار رہنا چاہیے۔ جبکہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے کہ اولاد اس قدر اپنے والدین کے بارے میں سخت جملے ان کے سامنے بول دیتے ہیں کہ وہ جملے ہرگز نہیں ان کو بولنے چاہیے، کیونکہ اگر کوئی شخص دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیاوی حوالے سے اگر کوئی سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اخروی حوالے سے اگر کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا خدمت گزار بن جائے۔ اور اگر کوئی علمی حوالے سے اعلیٰ مرتبہ پانا چاہتا ہے اور علم میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام کرے۔ اب والدین کی نافرمانی اگرچہ وہ بظاہر چھوٹے سے اعمال ہوتے ہیں کہ جس میں بچہ آسانی سے والدین کو کہہ دیتا ہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور والدین کے سامنے دو بدو جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو ایسے جملے جو ہیں وہ والدین کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ تو ایسے جملے بولنے کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہمارے دلوں کا سکون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ جس وجہ سے ہمارے دلوں کا سکون جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ عام روٹین اور عادت بن چکی ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ بولتے ہیں، اور اس سے اگلی جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بول کر ہم اس پر شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتے، اور یہ انسانیت کے لیے بڑی خطرے کی بات ہے، انسان کے ایمان کے لیے بڑی خطرے کی بات ہے کہ انسان جب گناہ کرے اور اس کو گناہ لگے ہی نہ۔ اب جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے، اور آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے گرد و پیش میں لوگ اس کو کثرت کے ساتھ بولتے چلے جا رہے ہیں، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قلبی طور پر سکون محسوس کریں اور ہمیں سکون مل جائے، تو پھر یہ جو جھوٹ کی بری عادت ہے اس کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ اور چوتھی چیز جو ہے جس سے ہمارے دلوں کا سکون ختم ہو گیا ہے وہ لوگوں کے حقوق مارنا ہے۔ آج آپ دیکھیں لوگ دوسروں کا حق اپنی اولاد کو لا کر کھلاتے ہیں،
لوگ اس لیے دوسروں کا حق مار کر اپنے گھر لے کر آتے ہیں تاکہ وہ اپنی اولاد کا پیٹ پال سکیں، اپنی اولاد کی آسائشیں پوری کر سکیں، جبکہ اصل سکون جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز میں رکھا ہوا ہے۔ اور ہم جو ہے اتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ ہم دوسروں کا حق مار کے، اپنے سکون کو ضائع کر کے اور دوسروں کو تکلیف پہنچا کے ہم اپنے آپ کو سکون خود دینے لگ گئے ہیں، حالانکہ جو سکون کا ذریعہ اور جو سبب اللہ رب العزت نے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے کہ جس چیز سے ہمیں سکون مل سکتا ہے اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور بظاہر جو چیزیں جس کو مال و دولت سے آپ تشبیہ دے لیں، کسی اور چیز سے ضرورت کی چیز جو ہے وہ آپ لے لیں، اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا سکون جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سکون جو ہے وہ کسی اور چیز سے جڑا ہوا ہے، جبکہ ہم دوسروں کے حق مار کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اس سے سکون میسر آ جائے گا۔ بظاہر کچھ دنوں کے لیے، کچھ لمحات کے لیے، کچھ پل کے لیے وہ چیزیں سکون کا باعث ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کسی نے خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک کسی کی گاڑی اٹھا لی، چوری کر لی، اور اس پہ وہ جو ہے وہ کچھ دن ٹہلتا پھرتا رہا، لیکن یہ کہ وہ کب تک اس کے پاس رہے گی، کب تک اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ تو یہ عارضی چیزیں ہیں۔ سکون ہو سکتا ہے وہ دے دے، لیکن وہ سکون عارضی ہے، اور ممکن نہیں ہے کہ وہ چیز بھی اس کو سکون دے، کیونکہ قلبی طور پر، روحانی طور پر اللہ رب العزت نے ایک بندہ مومن کا دل اس طرح سے بنایا ہے کہ جب بھی انسان اپنے رب کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ گناہ جو ہوتے ہیں، وہ جو انسان کی طرف سے اعمال کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے، وہ انسان کو اندر ہی اندر جو ہے وہ آواز دینا شروع کرتی ہے، وہ چیز پکارتی ہے کہ بھائی یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ کام درست نہیں ہے۔ اور پانچویں چیز جس سے ہمارے دلوں کا جو سکون ہے وہ ختم ہو گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت ہے۔ ہم اللہ رب العزت کو یاد کرنا چھوڑ گئے ہیں، ہم نے اپنے رب کے نام کی تسبیحات کرنا چھوڑ دی ہیں، حالانکہ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ اگر کوئی افضل ترین ذکر ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کثرت کے ساتھ انسان یہ کام کرتا رہے۔ اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے کہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کرتا رہے، اور ایمان کی تجدید کے لیے آپ نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ ورد کرتا رہے، تاکہ اگر خدا نخواستہ اس کی زندگی میں اس سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا ہے، اس کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل گئے ہیں کہ جو نعوذ باللہ من ذالک اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں، تو انسان لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے تاکہ وہ ہر وقت ایمان کے دائرے کے اندر رہے اور ایمان کے دائرے سے باہر نہ کہیں چلا جائے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے، اور انہی 5 چیزوں کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ پہلی چیز، ہمیں نماز سے غفلت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں باقاعدگی کے ساتھ ہر صورت میں، ہر حالت میں اپنے رب کے سامنے سر جھکانا ہے اور نماز ہم نے پڑھنی ہے۔ اور دوسری بات، والدین کی خدمت ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک نظام اس طرح کا بنایا ہے کہ جب اولاد جوان ہوتی ہے تو والدین بوڑھے ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ نے نظام یہ رکھا ہے کہ والدین جب جوان ہوتے ہیں تو بچہ ابھی نیچے زمین پر چل رہا ہوتا ہے، اس بلکہ چلنے کے بھی قابل نہیں ہوتا، تو والدین اس کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ تو یہ نظام اس طرح کا بنایا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اب تم جوان ہو گئے ہو تو اب اپنے والدین کی تم خدمت کرو۔ اور تیسری چیز، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، کم بولنا۔ جھوٹ چھوڑنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے، اب بولنا کم کر دیں۔ جب ہم کثرت سے بولتے رہتے ہیں اور یہ نہیں دھیان دیتے کہ ہم نے کون سی بات کرنی ہے، کون سی بات نہیں کرنی، تو اس وقت ہماری زبان سے اکثر جو ہے وہ جھوٹ سرزد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کم بولنے کی کوشش کریں تاکہ ہم جھوٹ سے بچ سکیں۔ اور چوتھی چیز، لوگوں کا حق نہ ماریں، لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں پر خرچ کریں، اللہ کے نام پر خرچ کریں، لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اور پانچویں چیز، اللہ رب العزت کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں، اپنے رب کو یاد کریں، ہر لمحہ اپنی رب کی یاد میں غرق رہیں۔ جب انسان اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے تو پھر وہ قلبی طور پر، روحانی طور پر، ذہنی طور پر، جسمانی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، ہر حوالے سے اللہ رب العزت اس کو کامیاب فرما دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان 5 باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان 5 چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے
کہ جس سے انسان قلبی طور پر اپنا سکون کھو بیٹھتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا پیغام جو ہے یہ نیکی کا پیغام ہے تو آپ ہمارے ساتھی بن جائیے، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے اس نیکی کے پیغام کو ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچائیں، تاکہ ہم مل کر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی شامل ہو جائیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم اور فضل عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔